مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ تو مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ ابو بکر اسقاف نے رحمہ اللہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میڈک کی بے جائز نہیں ہے، وہ تو اوپر کا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ تھا شہد کی مکھی کو بیچنا، اس کی بے منعقد نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس کے چھتے میں کچھ شہد ہو اور چھتے کو شہد اور مکھی کے ساتھ بیچا تو یہ بے منعقد ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ہشام کی روایت کو ذکر کیا تھا، امام محمد سے ہشام کی روایت یہ آئی ہے کہ منفردن، یعنی شہد کی مکھی کو اس کے چھتے سے الگ کر کے بیچنا جائز ہے۔ اذا کان مجموعاً کہا تھا، مجموعاً کا مطلب یعنی جب کہ سب کو کیا کر لیا گیا ہو، ایک جگہ اکٹھا کر لیا گیا ہو، یہ ہے مجموعہ، تب اس کو مطلب بیچنا جائز ہوگا۔ اور یہی امام شافعی کا قول ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا حیوان منتفع بھی ہے یہ، تو اس کا بیچنا جائز ہوگا۔ آج کے سبق میں ہماری دلیل کو ذکر کیا ہے صاحب کتاب نے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ شہد کی مکھی منتفع بھی نہیں ہے۔ ہم حنفیوں کے یہاں جب وہ منتفع بھی نہ ہوئی تو اپنے آپ مال بھی نہیں ہوئی، خود سے مستقل مال بنفسی ہی نہ ہوئی، بلکہ اس کی وجہ سے مال ہوئی جو اس سے پیدا ہو رہا ہے۔ اور اس سے کیا پیدا ہو رہا ہے؟ شہد۔ تو شہد کی مطابعت میں شہد کی مکھی صفت مالیت سے متصف ہوئی، مال بنفسی ہی نہ ہوئی، مال بغیر ہی ہوئی ہم حنفیوں کے یہاں۔ اور وہ کہ جس کی وجہ سے یہ مال ہوگی وہ ابھی معدوم ہے، شہد۔ شہد کی وجہ سے یہ مال ہے اور شہد ابھی بنا نہیں ہے، چھتا ایسے ہی ہے، تو اب وہ معدوم ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ جب خود منتفع بھی نہ ہوئی تو مستقل منفردن اس کو بیچنا ناجائز ہوگا ہم حنفیوں کے یہاں۔ ہاں اگر اس کو مطلب شہد کی مکھی کو شہد کے چھتے کے ساتھ بیچ ڈالا اور اس شہد کے چھتے میں کچھ شہد تھا، مکھی کے چھتے میں کچھ شہد تھا، تو اب اس مکھی کی بیع و شراء متابعت اصل میں جائز ہے۔ شہد کی متابعت میں اس مکھی کی بیع بھی جائز ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی وجہ سے شہد کی مکھی مال ہے وہ ہے، جو خود مال ہے وہ موجود ہے، اور جس کی وجہ سے یہ شہد کی مکھی مال بنی ہے اس میں بھی مالیت آئی، تو اب مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شے خود سے الگ مستقل طور پر بے کا محل نہ ہو اور دوسرے کے ساتھ مل کر کے وہ بے کا محل ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ بات آئی کہ نہیں؟ کس کی؟ ہاں تو مقدار، بھائی شہد کے چھتے میں اگرچہ مقدار معلوم نہ ہو، مولانا صاحب شہد کے چھتے میں عام طور سے یہ ہوتا ہے گھاٹا نہیں ہوتا لینے والے کو،
یہ یاد رہے اگر اصلی ڈنگارا ہے تو مشتری فائدے میں ہی رہے گا۔ شہد کا چھتا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی مقدار بھی اگر نہیں پتہ ہو تو اس میں شہد ہے ہی، مگر یہ ہے کہ بس اس کو دن گزر گئے ہوں کچھ نہ کچھ۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، فرمایا کہ یہ قال حاضی ناقۃ اللہ شرب، وَلَكُمْ شرب، ایک دن ان کی باری ہے پینے کی اور ایک دن تمہاری باری ہے۔ پنگھٹ کو بھی شرب کہا جاتا ہے۔ تو پنگھٹ جو ہوتے ہیں وہ زمین کے کیا ہوتے ہیں؟ تابع ہوتے ہیں، جو بھی پنگھٹ پانی پینے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو زمین کی بے میں یہ پنگھٹ کیا داخل نہیں ہوں گے؟ وہ شرب جو ہم جس کو پنگھٹ کہہ رہے ہیں، اگرچہ مال بنفسی ہی نہیں ہے وہ، یعنی بنفسی مستقل مال نہیں ہے، کیونکہ پنگھٹ بیچے نہیں جاتے ہیں مستقل طور پر، لیکن جب زمین بیچی جاتی ہے اور اس زمین کے تابع ہو کر کے وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بیچ دیے جاتے ہیں۔ تو جیسے ان پنگھٹوں کا مسئلہ ہے کہ وہ خود اگر ان کو مفرد طور پر دیکھا جائے تو محل بے نہیں ہے، اور اگر زمین کی مطابعت میں دیکھا جائے تو محل بے ہے۔ فَقَذَا فِي بَيْعِ النَّحْلِ، یہی حال ہے شہد کی مکھی کا کہ جب خود اس کو اگر بیچا جائے تو محل بے نہیں ہے، لیکن چھتے کے ساتھ اس میں کچھ شہد ہے اس کے ساتھ بیچا جائے شہد کے ساتھ، تو مطابعت شہد کی بنیاد پر مکھی بھی کیا ہے؟ محل بے ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ الگ وہ چیز محل بے نہ ہو اور دوسرے کے ساتھ مل کر کیا ہو؟ محل بے ہو۔ اس لیے ہم حنفیوں کے یہاں اس میں یہ تفصیل ہے، اور اسی قیاس پر انہوں نے ایک مسئلہ اور نکالا ہے آگے، پہلے یہ دیکھ لیں وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے انہو لیس بمنتفع بہ، کہ یہ قابل نفع نہیں ہے۔ کون؟ شہد کی، بلکہ کاٹ لے تو صحیح کر دیتی ہے وہ، قابل نفع تو ہے ہی نہیں، قابل ضرر ہے، بھئی مر جاتی ہے لیکن مرنے کے قریب جس کے کاٹا اسے بھی مزہ چکھا جاتی ہے۔ اگر ایک بار کاٹ لے تو منتفع بھی ہے کیا؟ منتفع بھی نہیں ہے۔ فلم یکن مالم بنفسہ، تو جب نفع بخش نہیں ہے تو مضر ہے، اس کی نفی کہاں لازم آتی ہے؟ اس کا تو ثبوت ہے نا، فلم یکن مالم بنفسہ، تو وہ اپنے آپ مال نہیں ہوا، بل بما یحدث منہ، بلکہ اس کی وجہ سے مال ہوا جو اس سے پیدا ہو رہا ہے، وہو معدوم، اور وہ کیا ہے؟ معدوم ہے۔ حتی لو باعہ مع القوارہ، تخفیف اور تشدید دونوں کے ساتھ، لیکن تشدید کے ساتھ فقہ کی کتب میں یہ استعمال ہے کوارہ، یہاں تک کہ اگر اس کو شہد کے ساتھ بیچ ڈالا، وفیہا عسل، اور اس چھتے کے ساتھ بیچ ڈالا اور اس میں کچھ شہد ہے، تو مکھی کی بے شہد کی مطابعت میں جائز ہوگی۔ وَيَجُوزُ أَلَّا يَكُونَ الشَّيْءُ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ بِنَفْسِهِ، اور جائز ہے کہ کوئی شے بے کا بنفسی ہی محل نہ ہو الگ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ مل کر محل بنے، جیسے کہ پنگھٹ، شرب وغیرہ۔ وَأَنْكَرَ الْكَرْخِي رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا، اور امام ابو الحسن کرخی نے اس کا انکار کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مطابعت میں بے جائز ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرمایا انما يدخل فيه طبعا اذا كان من حقوقه، یعنی وہ اس کی مطابعت میں اسی وقت داخل ہوگی، شہد کی مکھی شہد کی مطابعت میں تبھی داخل ہوگی جبکہ وہ اس کے حقوق سے ہو، یعنی حق سے مانا جاتا ہو، کما فی الشرب مع الارض، یعنی جیسے کہ پنگھٹ تو زمین کا حق ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں ابو الحسن کرخی، پنگھٹ کیا ہے؟ زمین کے حقوق سے ہے، تو جب پنگھٹ زمین کے حقوق سے ہے تو مطابعت ارض میں داخل ہے یہ، اور شہد کی مکھی لیس من حقوق العسل، یہ شہد کی مکھی شہد کے حقوق سے نہیں ہے، جیسے کہ پنگھٹ زمین کے حقوق سے تھا،
کیونکہ دونوں کا میٹر الگ ہے، لہٰذا پنگھٹ پر شہد کی مکھی کا قیاس کرنا، بے کا قیاس کرنا، یہ قیاس مع الفارق ہے عند ابی الحسن کرخی رحمہ اللہ، کیونکہ ان کے نزدیک متابعت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقوق سے ہو تابع جب مطبوع کے حقوق سے ہوگا تب متابعت میں شمولیت ہوگی، اور اگر وہ اس کے حقوق سے نہیں ہے تو متابعت میں شمولیت نہیں ہوگی۔ یہ امام ابو الحسن کرخی نے کہا کما فی الشرب مع الارض وہذا لیس من حقوقہ، اور یہ اس کے حقوق کے قبیل سے نہیں ہے۔ لیکن محقق علی الاطلاق امام ابن الحمام صاحب فتح القدیر للعاجز الفقیر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو شہد کی مکھی کا معاملہ ہے اور شہد کا معاملہ ہے کہ یہ اگر غور کیا جائے تو حقوق سے خارج بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر شہد کی مکھی نہ ہو تو شہد متصور نہیں ہوگا، اصلی شہد بنا اس کے متصور نہیں ہوگا، تو گویا کہ حق نہیں ہے، مگر لازم کے درجے میں اس کے علامہ امام ابن الحبام نے اس کو مانا ہے اور لمبی گفتگو کی ہے اس کے اندر۔ اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں تو فلیراجع، چاہیے کہ وہ انسان مراجعت کرے فتح القدیر کی طرف اور بحث کی چھانبین کرے۔ اچھا، اسی اختلاف پر ریشم کے کیڑے کی بے ہے۔ اچھا، قزن میں نے بتایا تھا کافی پہلے، کئی لفظ آتے ہیں خزن، ایک آتا خز، ایک آتا قز، ایک آتا مطرف، مطرف ہے نا، اور ریشم سے متعلق ہیں یہ القز الثوب المنسوج من الحریر خالصا، یعنی القز الثوب المنسوج من الحریر المحض دون غیرہ، یہ ہے قز۔ اور والخز الثوب المنسوج من الصوف والحریر لیکن الصوف اقل بمقابلۃ الحریر۔ خز کسے کہتے ہیں؟ جو اون اور ریشم سے بنا گیا کپڑا ہو اس کو خز کہا جاتا ہے، اور قز خالص ریشم۔ اور ایک ہے مطارف، مطرف کی جمع مطارف، اور ایک ہے فروج، فروج القباء الذی شق من خلفہ، فروج وہ قبا ہوتی ہے، وہ قمیص کے شیروانی جو پہنتے ہیں جو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہوتی ہے، چاک ہوتی ہے نہیں پیچھے سے، جو پوم والے پہن کے آتے ہیں، ارے ہوتا نہیں ہوتا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ وہ مطلب زیادہ تر جو بجنتری شیخ ہیں بارات میں جو بجاتے ہیں پیچھے سے پھٹا ہوا ہوتا، وہ قبا فروج الحریر کہا جاتا ہے، ریشم کی بنی ہوتی ہے زیادہ تر، وہ کچھ لوگ پہنتے تھے پہلے زمانے میں۔ اور مطارف، مطرف کی جمع ہے، میم زائد ہے، اصل میں توئے رے مطلب فے ہے، سمجھے کہ نہیں؟ نوع برود یمنیۃ من الحریر، یمن کی ریشم کی بنی ہوئی چادریں، مطلب یہ ہے کہ مطارف کہا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے مرافق، جمع المرفق، الوسادات التي تصنع بالحریر یا بالحرائر، وہ تکیے جو ریشم سے بنائے جاتے ہیں اور سونے والا اپنا رخسارہ رکھ کر آرام سے اس پر کیا کرتا ہے؟ سوتا ہے۔ یہ الگ الگ الفاظ ریشم کے باب میں آتے ہیں۔ یہاں دود القز ہے، اب یہاں قز کا مطلب یہ ہے کہ خالص ریشم کا کیڑا، دیکھا میں نے بھی نہیں ہے، ہاں شہتوت کے پیڑوں پہ لوگ بتاتے ہیں ریشم کا کیڑا ما رأیتہ الی الآن، دود القز کو میں نے ابھی تک لیکن میں دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں کیسا ہوتا ہے۔ تو ریشم کا کیڑا کسی نے بیچا تو اگر اس کے ساتھ ریشم ہو تو بے منعقد ہوگی، یہ اوپر والے اختلاف پر ہے، یعنی شہد کی مکھی کی بے جائز نہیں ہے مفردن، مگر جب کہ اس کے چھتے کے ساتھ اس کو بیچا اور اس میں کچھ شہد بھی ہو،
تو ایسے ہی ریشم کے کیڑے کی بے لا ينعقد الا اذا كان معه قز، مگر جب کہ اس کے ساتھ کیا ہو، ریشم ہو، تو اس کی مطابعت میں وہ مال ہو جائے گا۔ لہذا اب امام محمد کی روایت ایک یہ آئی ہے کہ ریشم کے کیڑے کی بے مفرد طور پر جائز ہوگی، اور دلائل و براہین اس کے جواز پر، ریشم کی کیڑے کے مستقل بے کے جواز پر، الگ بے کے جواز پر دلائل و براہین علامہ ذکرنا فی النحل، وہی دلائل و براہین ہے جو ہم نے شہد کی مکھی کے باب میں کیا کیے، ذکر کیے۔ یعنی شہد کی مکھی کے تو ابھی یاد ہی ہوں گے، تو جو دلائل و براہین شہد کی مکھی کے تعلق سے ہے وہی دلائل و براہین اس میں بھی ہے۔ لہٰذا امام محمد کا جو قول وہاں تھا شہد کی مکھی کے اندر، اور جو روایت وہاں تھی وَرَوَى هِشَامٌ مُحَمَّد يَجُوزُ بَيْعُهُ مُفْرِدًا إِذَا كَانَ مَجْمُوعًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي رحمه الله تبارك وتعالى لأن النحل حيوان منتفع به فيجوز بيعه۔ تو جو وہاں تھا معاملہ وہی یہاں بھی ایک روایت، مطلب دلائل کی روشنی یہاں بھی آ رہی ہے فرمات، اور ہمارے نزدیک وہی اختلاف ہوگا پھر جو اوپر گزر گیا۔ ہمارے نزدیک ریشم کا کیڑا لیس بمنتفع به، وہ اپنے آپ منتفع بھی نہیں ہے، بل بما يحدث منه، بلکہ جو اس سے پیدا ہوتا ہے القز، وہ ریشم کے کیڑے سے کچھ اور پیدا ہوگا تو کیا پیدا ہوگا؟ جیسے شہد کی مکھی سے کیا نکلتا ہے، شہد، ویسے ہی ریشم کے کیڑے سے شہد کی مکھی کو شہد کی مکھی کیوں کہتے ہیں؟ لأن النحل يحدث من بطنه، کیونکہ لأن العسل يحدث من بطنه، کیونکہ شہد اس کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، فبذلك يقال له النحل، وفي الأردية شہد کی مکھی۔ تو جب اس کو شہد کی مکھی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ شہد پیدا ہوتا ہے، تو ریشم کے کیڑے کو ریشم کا کیڑا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سے ریشم پیدا ہوتا ہے۔ لہذا خود یہ مال نہیں ہے کیڑا، تعجب کی بات ہے، مال پیدا کر رہا ہے، خود مال نہیں ہے۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ ریشم شہد کی مکھی مال پیدا کر رہی ہے، اپنے آپ مال نہیں ہے، غیر مال بنا رہا ہے، اور مال بنا خود رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، خود جس کو پیدا کیا اس کی وجہ سے ان میں مالیت آ رہی ہے۔ ارے ہے کہ نہیں یار؟ سوچنے کی بات ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا مال ہے تو مال بنا رہا ہے، لیکن غیر مال ہے اور مال بنا رہا ہے، اور اس غیر کی وجہ سے خود مال بن رہا ہے۔ اصل فرع جو اصل کا حکم ہونا چاہیے تھا وہ فرع نے لے لیا، اور جو فرع کا حکم ہونا چاہیے تھا وہ اصل نے لے لیا۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہی اختلاف اس میں بھی ہوگا ریشم کے کیڑے میں۔ اور جناب عالی، یہ ریشم کے کیڑے کا بیج بھی ہوتا ہے، بیج۔ امام اعظم کے یہاں ریشم کے کیڑے کی بیج کی بے منعقد نہیں ہوگی جیسے ریشم کے کیڑے کی بے منعقد نہیں ہوتی ہے، اور صاحبین کے یہاں ریشم کے کیڑے کے بیج کی بے جائز ہے، جیسے کہ ریشم کے کیڑے کی بے امام محمد اور امام ابو یوسف کے نزدیک جائز ہے۔ اور کلام کی وجہ یعنی دلائل و براہین کی وجہ اسی طریقے پر جاری ہوگی جو شہد کی مکھی اور ریشم کے کیڑے میں مطلب پوری تفصیل گزر چکی۔ دیکھیے وَعَلَى هَذَا بَيْعُ دُودِ الْقَزِّ، اسی اختلاف پر ریشم کے کیڑے کی بے کا معاملہ ہے، إِلَّا إِذَا كَانَ مَعَهُ قَزٌّ، مگر جب کہ اس کے ساتھ ریشم خالص ہو۔ وَرَوَى محمد، امام محمد کی ایک روایت یہ ہے أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ مُفْرَدًا، کہ الگ کر کے اس ریشم کے کیڑے کو بیچنا جائز ہوگا۔ وَالْحُجَجُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي النَّحْلِ، اور دلائل اسی طریقے پر ہوں گے جو ہم نے شہد کی مکھی کے تعلق سے ذکر کیے ہیں۔ وَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعُ بَذْرِ الدُّودِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا لَا يَنْعَقِدُ بَيْعُ الدُّودِ، اور ریشم کے کیڑے کے بیج کی بے منعقد نہیں ہوگی امام اعظم رحمہ اللہ کے یہاں، جیسا کہ ریشم کے کیڑے کی بے منعقد نہیں ہے۔ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، اور صاحبین کے نزدیک یہ بیع جائز ہے۔ وَوَجْهُ الْكَلَامِ فِيهِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا،
علی نحو ما ذکرنا پھر فی بیع النحل والدود، اور جناب عالی انہوں نے یہ کہا کہ کلام کی وجہ دلائل و براہین میں کلام کی وجہ اسی طریقے پر ہے جو ہم نے مطلب یہ ہے کہ شہد کی مکھی اور مطلب یہ ہے کہ کیڑے کے باب میں مطلب یہ ہے کہ ذکر کیا۔ یہاں تک جناب عالی بات یہ پوری ہو گئی۔ اب ایک مسئلہ اور مطلب یہاں سے ذکر کرنا چاہتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے، انہوں نے بتایا کہ جناب اب اگر دیکھیے سریقین ہے، یہ سری بفتح السین اور بفتح السین و بکسر الراء، سریقین، اور قاف پر کیا ہے؟ زبر بھی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ دیکھنا ایک منٹ، تو اس میں اور ذرا وہ ہو جائے گا، رک جائیے ذرا، تو اس میں سرقین ہے، یہ کیا ہے؟ سرقین ہے، یعنی سین پر فتح ہے اور را ساکن ہے۔ سرقین، سرقین کا معنی ہوتا ہے گوبر اور کھاد۔ کھاد جانتے ہیں نا؟ کھاد ایسا اب بھی ہوتا ہے کھاد، لیکن وہ سفید ہوتا ہے، پہلے لیٹرین کا کھاد بنایا جاتا تھا۔ پہلے جو بھنگنیں آتی تھی وہ گھر آتی تھی، لیٹرین ویسی ہوتی تھی دیسی، اس میں بہت ساری مکھیاں ہوتی تھی۔ ارے مطلب یہ اب جو زمانہ چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ماضی قریب میں ہی ہوا یہ کام، ماضی قریب میں، ماضی قریب سے مراد فی عہد طفولیتنا، ہم لوگوں کے عہد طفولیت میں وہ جو بیت الخلاء ہوتے تھے وہ مطلب ناقابل گفتہ بھی کہہ لو یا ناقابل گفتگو معاملہ ہے ان کے بارے میں، یعنی سامنے ہی لیٹرین ہے اور اسی میں انسان اپنی ضرورت پوری کرتا تھا۔ وہ اٹھانے والی بھنگن آتی تھی اور مال اٹھا کر کے، مال اس لیے کہہ رہا ہوں وہ کھاد بنتا، آئندہ میں وہ مال ہو جاتا ہے، وہ بکتا ہے جناب، کچھ دنوں گھور پر رکھا رہتا ہے اور ایسی اس میں بدبو اور تعفن پھیلتا رہتا، فصارا سرقینا، تو وہ کیا ہو گیا؟ کھاد ہو گیا۔ ایسے ہی گوبر جانوروں کا اس کو بھی سرقین کہا جاتا ہے۔ اچھا وہ کھاد جب کسان ڈالتا تھا اپنی کھیتی میں، زمین میں، تو جناب فصل ہوتی تھی، بہت شاندار فصل، اور اناج بہت شاندار، 1 کنٹل اگر پیدا ہوا تو 1.5 کنٹل پیدا ہو رہا ہے، اور طاقتور بھی ہوتا تھا وہ۔ انسان کے پاخانے سے جو بنایا گیا کھاد تھا، اس کھاد سے جو اناج پیدا ہوتا تھا، فصل پیدا ہوتی تھی، اس کی طاقت الگ تھی اور آدمی طاقتور ہوتا تھا۔ اب انسان کا جو پخانہ ہے وہ گڈر میں جا رہا ہے، کام میں کوئی نہیں لے رہا ہے، گئے پانی بہایا، بات ختم۔ کوئی کھاد والا سب کھاد بند، بس سفید والا یوریا کی دکان پر گئے اور کٹا لیا، اور اس کے بعد ارے کسان ڈالتا نہیں ڈالتا، اب صاحب ڈال رہے ہیں سفید سفید، پہلے پھاوڑے سے اسے ناک پہ وہ باندھ کے کرتا تھا اور جوتے ووتے پہن کے سب کھیت میں وہ پھیلاتا تھا، تو اس کھیتی طاقتور ہوتی تھی۔ تو سرقین یعنی گوبر اور کھاد کی بے اور مینگنی کی بے، مینگنی تو جانتے ہیں چوپائے، مینگنی بھی زیادہ تر بکری اور بکرے زیادہ کرتے ہیں، بیل بھی کبھی کبھی وہ گوبر کہا جاتا ہے اس کو، لیکن کبھی کبھی اتفاق سے الگ الگ ضرورت پوری کرتا ہو، لیکن بکری جو ہے کیا ہے؟ بکری اور بکرا یہ مینگنی، اگر پیٹ میں خرابی ہے تو مینگنی ختم، وہ پھر اس کے دست وغیرہ چل جاتے ہیں۔ تو اب گوبر اور کھاد کی بے اور مینگنی کی بے، یہ کہہ رہے ہیں جائز ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ مطلقاً شرعاً یہ منتفع بھی ہے۔ مطلقاً کا مطلب ہے مطلقاً کا مطلب یعنی چاہے وہ کھاد کے طور پر یوز کریں یا ایسے ہی، ماننا گوبر بھی مفید ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھر خود ہی، اس میں جو ہے ہمارے دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے،
ہمارے دیہاتوں میں اپلے تھوپتی ہیں عورتیں، اور اس کے بعد اسے سکھا کر کے زینت بنا لیتی ہیں، مچان پر رکھ دیتی ہیں، اور اس کے بعد جب سردیاں کڑاکے کی شروع ہوتی ہیں تو دو دو اپلے نکال کر تلی لگا کر جاڑا بھگا رہے ہیں۔ پانی گرم کرنا، کھانا بنانا، تاپنا، چائے بنانا، سیکنا اپنے آپ کو، تمام جو کام ہوتے ہیں یہ متعلق ہیں کس سے؟ گوبر سے، مینگنیوں سے۔ حتیٰ کہ آپ کچھ ہی دنوں میں بدھولیا میں ایک مطلب تانگا گھوڑا لے کر کے آتا ہے دیہات کا آدمی، اور وہ پورا سجائے ہوئے ہوتا ہے، اپنے تانگے پر پورا اپلے، اور آواز کے ساتھ کہتا ہے 2 کا 1 2 کا 1۔ تو جو عورتیں ضرورت مند ہیں وہ دروازوں پر آ جاتی ہیں اور ریٹ طے کر کے اپنی ضرورت کے لائق اپلے لے لیتی ہیں۔ تو وَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعُ الْعَذْرَةِ الْخَالِصَةِ، اور انسان کے پاخانے کی بیع منعقد نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ فی الحال اس سے فائدہ اٹھانا مباح نہیں ہے، لہٰذا وہ اموال بھی نہ ہوئے، مگر ان کو اگر مٹی سے ملا دی، وہ انسان کا پخانہ اگر مٹی سے ملا دیا گیا اور مٹی غالب ہے تو اس کی بیع یہ جائز ہوگی، کیونکہ اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اور امام اعظم سے ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہر وہ چیز کے حرام جس کو فاسد کر دے اور اس پر حلال غالب ہو تو اس کی بیع و شراء میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو بیان بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اور جس پر حرام غالب ہو تو اس کی بیع بھی جائز نہیں ہوگی اور نہ اس کا ہبہ، جیسے کہ وہ چوہیا جو آٹے میں اور پتلے گھی میں گر گئی ہو تو اس کی بیع جائز نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الزَّيْتِ، اوپر والے مسئلے کی طرح امام محمد نے زیتون کے تیل کے سلسلے میں کہا۔ زیت کا معنی کیا ہے؟ زیتون کا تیل، اور زیتون کا معنی زیتون کا پیڑ، اور زیت کا معنی زیتون کا تیل، یعنی اس سے نون جب ختم کر دو تو اس کا تیل آتا ہے۔ تو زیتون کے تیل کے سلسلے میں امام محمد کا قول یہ ہے کہ اگر اس تیل میں مردار کی چربی پڑ گئی تو اس مردار کی چربی کی 2 صورتیں ہیں، یا تو زیتون کا تیل غالب ہوگا، زیتون کا تیل یا تو غالب ہوگا، اور مطلب چربی مغلوب ہوگی، اور یا چربی غالب ہوگی زیتون کا تیل مغلوب ہوگا۔ صورت اولا میں اگر تیل غالب ہے تو اس کی بیع جائز ہوگی، اور اگر چربی غالب ہے مردار کی تو اس زیتون کے تیل کی بیع ناجائز ہوگی۔ اس کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ حلال جب غالب ہو، کوئی حلال چیز کسی میں مل جائے اور وہ غالب ہو تو اس سے انتفاع جائز ہوتا ہے، چراغ جلانے کے طور پر اور کھال پکانے کے طور پر۔ بھئی تیل حلال ہے نا، اور چربی مردار کی حرام ہے، تو حلال اگر غالب ہے حرام چیز پر تو اس سے انتفاع جائز ہوتا ہے استصباحاً۔ استصباح کا معنی ہوتا ہے چراغ جلانے کے کام میں تو آئے گا، وہ چراغ روشن کرنے کے کام میں، اور دبغن یعنی کس کے کام میں آئے گا؟ دبغن کا مطلب کھال پکانا، اس کے کام میں بھی آئے گا وہ۔ تو اس وجہ سے مطلب اس کو تفصیل کے ساتھ کتاب الطہارات میں ذکر کیا ہے، تو یہ مال ہوگا تو اس کی بیع جائز ہوگی، اور جب حرام غالب ہو تو کسی بھی طریقے سے حرام سے انتفاع جائز نہیں ہوتا ہے، تو مال بھی نہیں ہوگا تو اس کی بیع بھی جائز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک مسئلہ آلات لہو و لعب کی بیع کا ذکر کیا ہے صاحب کتاب نے۔ آلات لہو و لعب کی بیع یعنی
مطلب ڈھول ہے، یہ بھی تو آلہ ہے کھیلنے کا. مزمار ہے، مزمار کا مطلب مزامیر اس کی جمع ہے، یعنی نہیں بانسری، سارنگی جو بجاتے ہیں وہ بانسری جس کو کہتے ہیں. مزامیر کے ساتھ قوالی نہیں ہوتی ہیں تو سماع بالمزامیر، یہ جو تو مزمار کی جمع مزامیر، یعنی دھن کے ساتھ جس میں سرور چڑھے، تو اس کی وہ بھی لہب کا آلہ ہے. اور دف جس کو بجاتے ہیں، ڈھول کی طرح تو نہیں ہوتی ہے، دف ایک سائڈ سے ہوتی ہے اور ایک سائڈ سے کھکل ہوتی ہے، ایک طرف بجانے کا ہوتا ہے، اور ڈھول میں دونوں طرف. تو ڈھول جو ہوتا ہے یا مزمار یا دف یا بربت کا معنی سارنگی اس کا معنی ہے، یہ بھی لہب کا آلہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو فرماتے یہ ہیں کہ یعنی ستار، ڈھول، مزامیر، دف وغیرہ کی بے امام اعظم کے نزدیک جائز تو ہے لیکن کراہت سے خالی نہیں ہے، مکروہ ضرور ہے. لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک ان اشیاء کی بے منعقد نہیں ہوگی. انہوں نے یہ کہا ہے، وجہ یہ پیش کی ہے کیونکہ یہ ایسے آلات ہیں جو کھیلنے کے واسطے تیار کیے گئے ہیں اور فسق کے لیے اور فساد کے لیے ان کی وضع ہوئی ہے. جتنے بھی یہ آلات ہیں لہٰذا یہ اموال نہیں ہوں گے. جب فسق و فساد کے لیے ان کی وضع ہے تو اموال نہیں ہے تو ان کی بے جائز بھی نہیں ہوگی. اتنا ملا لیں. وَكَذَلِكَ قَالَ محمد، وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الزَّيْتِ، اسی کی طرح امام محمد نے زیتون کے تیل کے سلسلے میں کہا، اذا وقع فیہ ودک المیتہ، جب اس میں مردار کی چربی پڑ جائے، ان کان الزیت غالباً، اگر زیتون کا تیل کیا ہے؟ غالب ہے، یجوز بیعہ، تو اس کی بے کیا ہے؟ جائز ہوگی. وَإِن كَانَ الْوَدَكُ غَالِبًا، اور اگر چربی مردار کی غالب ہے اس کی بے ناجائز ہوگی. لِأَنَّ الْحَلَالَ إِذَا كَانَ هُوَ الْغَالِبُ، کیونکہ حلال جب غالب ہوتا ہے تو اس سے چراغ جلانے کے طور پر اور دباغت یعنی کھال پکانے کے طور پر نفع اٹھانا جائز ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے کتاب الطہارات میں ذکر کیا ہے. فَكَانَ مَالًا، تو یہ مال ہوگا زیتون کا تیل اس صورت میں. فَيَجُوزُ بَيْعُهُ، تو اس کی بے جائز ہوگی. وَإِذَا كَانَ الْحَرَامُ هُوَ الْغَالِبُ، اور جب حرام غالب ہو تو اس سے انتفاع کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. فَلَمْ يَكُنْ مَالًا، تو وہ مال نہ ہوا. فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، تو اب اس کی بے جائز نہیں ہوگی. وَيَجُوزُ بَيْعُ آلَاتِ الْمَلَاهِ مِنَ الْبَرْبَةِ وَالطَّبْلِ وَالْمِزْمَارِ وَالدَّفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، اور آلات لہو و لعب کی بے یعنی ستار، سارنگی وغیرہ اور ڈھول اور مزمار اور دف وغیرہ کی بے یہ جائز ہوگی امام اعظم کے یہاں. لیکنہ یکرہ، لیکن یہ مطلب یہ ہے کہ مکروہ ضرور ہے، کراہت سے خالی نہیں ہے. وعند ابی یوسف و محمد، اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک لا ينعقد بیع هذه الاشیاء، ان اشیاء کی بیع منعقد نہیں ہوگی. لأنها آلات معدة للتلہی بها موضوعة للفسق والفساد فلا تكون اموالا فلا يجوز بیعها. تو صاحبین کے یہاں ان اشیاء کی بیع منعقد نہیں ہوگی کیونکہ یہ کھیلنے کے لیے تیار کیے گئے آلات ہیں. یہ ایسے آلات ہیں کہ ان کے ذریعے کھیلا جاتا ہے اور یہ فسق اور فساد کے لیے وضع کیے گئے ہیں. فلا تکون اموالا، لہٰذا یہ اموال نہیں ہوں گے. فلا یجوز بیعها، تو جب اموال نہیں ہوئے تو پھر ایسی صورت میں ان کی بیع جائز نہیں ہوگی. یہاں تک یہ مسئلہ پورا ہوا، نفس مسئلہ پورا ہوا. اب کل سے انشاءاللہ دلائل و براہین کا سلسلہ شروع ہوگا. صحیح ہے نا؟